قدیم زمانے کی بات ہے کہ یہ صبح کا وقت تھا۔ حماد نامی ایک لکڑہارا کلہاڑی لے کر جنگل جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ تبھی اس کی بیوی فاطمہ اس کے پاس آ کر بولی، کہنے کو تو آپ پورے ریاست میں ایک عقل مند شخص مانے جاتے ہیں، مگر آخر میں آپ ہیں تو ایک لکڑہارا ہی۔ حماد مسکرا کر بولا، میرے کام کا میری عقل سے کیا تعلق؟ فاطمہ نے جواب دیا، تعلق بالکل ہے، اس ریاست کے سب سے چالاک شخص ہیں آپ کو تو سلطان زبیر کے دربار میں مشیر ہونا چاہیے تھا۔ حماد مسکرایا اور بغیر کچھ کہے گھر سے باہر نکل گیا۔ حماد کچھ ہی دور چلا تھا کہ اسے اس کا دوست نعمان ملا، جو بے حد پریشان نظر آ رہا تھا۔ کیا ہوا نعمان، اتنے فکر مند کیوں ہو؟ حماد نے اپنے دوست سے پوچھا، جس پر نعمان نے افسردہ لہجے میں جواب دیا، دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیے بنا ہی چلے جاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید ایسی ویڈیوز لے کر آتے رہیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔ کیا بتاؤں بھائی، کل رات میں نے اپنی تجوری میں سونے کی اشرفیاں رکھی تھیں، مگر آج جب گنتی کی تو کچھ اشرفیاں غائب تھیں۔ کیا تمہیں کسی پر شک ہے؟ حماد نے نعمان سے پوچھا، جس پر نعمان نے جواب دیا، نہیں، میرا خادم سالوں سے میرے ساتھ ہے، میں اس پر شک نہیں کر سکتا۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ میری تجوری سے اشرفیاں کون چرا سکتا ہے۔ حماد نے سن کر کہا، مجھے اپنے گھر لے چلو، ہو سکتا ہے کہ میں کوئی سراغ ڈھونڈ سکوں۔ نعمان کو امید کی ایک کرن دکھائی دی اور وہ فوراً حماد کو لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ گھر میں نعمان کی بیوی اور خادم پریشانی میں بیٹھے تھے۔ حماد نے تجوری کھولی جس میں کچھ اشرفیاں ابھی بھی موجود تھیں، مگر اس کی نظر زمین پر پڑی جہاں گیلی مٹی پر قدموں کے نشان تھے۔ بھابی، کیا آپ کل سلمہ خالہ کے گھر گئی تھی؟ ہاں، ان کی بیٹی بیمار تھی، میں اسے دیکھنے گئی تھی، اور ہاں، کل رات بارش بھی ہوئی تھی۔ یہ سنتے ہی نعمان کی بیوی کا چہرہ بالکل زرد پڑ گیا۔ یہ دیکھ کر حماد مسکرایا اور بولا کہ بھابی جان، آپ نے جو اشرفیاں میرے بھائی کی تجوری سے نکالی ہیں وہ میرے بھائی کو واپس دے دیں۔ یہ فالتو میں ہی پریشان ہوئی جا رہا ہے کہ اس کی اشرفیاں نہ جانے کس نے چرا لی ہیں۔ نعمان، پریشان نہ ہو، تمہاری اشرفیاں تمہارے گھر میں ہی موجود ہیں۔ یہ سنتے ہی نعمان بے حد حیران رہا۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا تم نے تجوری سے اشرفیاں نکالی ہیں؟ بیوی نے شرمندہ ہو کر کہا، ہاں، سلمہ خالہ بے حد پریشان تھی، انہوں نے کچھ رقم ادھار مانگی تھی، اگر میں تم سے کہتی تو تم انکار کر دیتے۔ نعمان حیرانی سے حماد کی طرف دیکھنے لگا، جو ہلکی سی مسکراہٹ لیے کھڑا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نعمان کی بیوی ایک اچھی اور نیک خاتون ہے، اس نے کسی وجہ سے ہی وہ اشرفیاں وہاں سے نکالی ہوں گی۔ تب نعمان نے حماد سے پوچھا، حماد یار، تمہیں کیسے پتا چلا کہ اشرفیاں میری بیوی نے ہی نکالی تھی؟ حماد مسکرایا اور بولا، بھابی، جب میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کل سلمہ خالہ کے گھر گئی تھی اور کل رات بارش بھی ہوئی تھی، تبھی آپ کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ میں حقیقت جان چکا ہوں۔ تجوری کے نیچے گیلی مٹی کے نشانات تھے، اور وہ نشانات آپ کے علاوہ کسی اور کے ہو ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ باقی سب تو اس وقت گھر کے اندر ہی موجود تھے۔ نعمان بولا، حماد، تم لکڑہارا نہیں ہو، بلکہ تم تو ایک عظیم اور سمجھدار انسان ہو، تمہیں تو واقعی میں سلطان زبیر کے محل میں ہونا چاہیے تھا۔ حماد نے ہلکا سا کہکا لگایا اور بغیر کچھ کہے ہی اپنی کلہاڑی اٹھا کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنگل میں پہنچ کر وہ ایک درخت پر کلہاڑی چلانے ہی والا تھا کہ اچانک درخت میں آگ بھڑک اٹھی۔ حماد گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے آگ پورے جنگل میں پھیلنے لگی۔ یہ کیا؟ جنگل میں آگ کیسے لگ سکتی ہے؟ یہ کوئی معمولی آگ نہیں، اس میں ضرور کوئی بڑا راز چھپا ہے۔ حماد بغیر لکڑی کاٹے واپس گاؤں کی طرف لوٹ گیا۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچا، فاطمہ گھبرائی ہوئی اس کے پاس آئی اور بولی، حماد، کیا تم نے سنا؟ چچا کریم
اور زمیندار یوسف کے کھیتوں میں بھی آگ لگ گئی ہے۔ حماد حیرت میں پڑ گیا اور اس نے فوراً اپنی بیوی کو بتایا کہ آج میں بنا لکڑی کاٹے ہی واپس آ گیا ہوں اور 1 روپیہ بھی گھر نہیں لایا، جس پر اس کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، ایسا کیوں، تم تو ہمیشہ پیسوں کے ساتھ ہی گھر آتے ہو؟ جس پر حماد نے بتایا کہ آج اس نے ایک درخت کو چنا جس کی وہ لکڑی کاٹنا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے کلہاڑی اس درخت کی طرف بڑھائی اس میں آگ اٹھ پڑی، بلکہ آگ نے صرف اس درخت کو نہیں اپنی لپیٹ میں لیا بلکہ جنگل کے بہت سے درختوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ یہ حیرت انگیز منظر دیکھ کر مجھے کچھ اچھا نہیں لگا اور میں فوراً وہاں سے اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ حماد کی بیوی نے اسے تسلی دی اور کہا کہ تم نے بالکل اچھا کام کیا ہے، لیکن حماد حیرت میں تھا کہ یہ آگ کھیتوں تک کیسے پہنچ گئی۔ حماد حیرت میں ہی فوراً گھر سے باہر بھاگا۔ چچا کریم اور زمیندار یوسف وہیں پر کھڑے تھے، ان کے چہروں پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ حماد نے ان دونوں سے پوچھا کہ چچا، کیا یہ بات سچ ہے، آپ لوگوں کی فصلیں بالکل جل چکی ہیں؟ جس پر دونوں نے ہاں میں سر ہلایا اور روتے ہوئے کہا کہ نہ صرف ہمارے کھیت بلکہ پوری ریاست کی فصلیں جل کر راکھ ہو چکی ہیں۔ یہ سن کر حماد گہری سوچ میں پڑ گیا۔ ادھر سلطان زبیر اپنے محل میں اپنے تخت پر بیٹھے تھے، ان کے پاس وزیر سلیمان بھی موجود تھا۔ تبھی ایک کسان گھبرایا ہوا دربار میں داخل ہوا اور روتے روتے بولا، حضور، پورے شہر کے کھیتوں میں آگ لگ گئی ہے، ساری فصلیں جل کر راکھ ہو گئی ہیں اور اب ہماری ریاست میں قحط پڑنے کا بھرپور امکان ہے۔ سلطان زبیر یہ بات سن کر بالکل دنگ رہ گئے۔ اسی وقت ایک خفیہ کارندہ بھی دربار میں داخل ہوا اور سلطان زبیر کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، مجھے آپ کو ایک اہم خبر دینی ہے۔ بادشاہ نے فوراً اس کارندے سے کہا، جلدی بتاؤ، تم کیا خبر لائے ہو؟ جس پر اس کارندے نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، نہ صرف گاؤں کے کھیتوں میں بلکہ گاؤں کے سارے جنگل میں بھی عجیب قسم کی آگ بھڑک اٹھی ہے، اور یہ آگ کوئی عام آگ نہیں لگ رہی جس پر قابو پانا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ سلطان زبیر نے فکر مند ہو کر وزیر سلیمان کی طرف دیکھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جنگل میں آگ، کھیتوں میں تباہی، یہ سب معمولی واقعات تو نہیں لگتے، اس بارے میں وزیر سلیمان آپ کا کیا کہنا ہے؟ جس پر وزیر سلیمان نے جواب دیا، سلطان، یہ کوئی عام حادثہ نہیں، یہ کسی قدیم لعنت کا اثر لگ رہا ہے، ہمیں کسی پہنچے ہوئے درویش سے مدد لینی چاہیے۔ جس پر بادشاہ نے بھی رضامندی کا اظہار کیا اور اس نے اگلے دن دربار میں ایک صوفی بزرگ کو بلایا۔ اگلے دن جب صوفی بزرگ آ کر دربار میں بیٹھے، ان کی آنکھیں بند تھیں اور چہرہ پرسکون تھا۔ سلطان زبیر بے چینی سے ان کے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد صوفی نے آنکھیں کھولی، ان کے چہرے پر فکر کے آثار تھے۔ سلطان، میں کچھ واضح طور پر دیکھنے سے قاصر ہوں۔ کیا مطلب؟ آپ تو ایک عظیم صوفی بزرگ ہیں، آپ کو تو اس آفت کا سبب معلوم ہونا چاہیے۔ سلطان، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ عام نہیں، میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ کسی قدیم لعنت کا نتیجہ ہے، اور یہ لعنت بے حد طاقتور ہے، اور اس لعنت کو جس طاقت نے بھی یہاں پر بھیجا ہے وہ بھی بے حد طاقتور ہے، اور میں اس کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہوں۔ دربار میں صوفی کی یہ بات سننے کے بعد سناٹا چھا گیا۔ اگلے دن زبیر، وزیر سلیمان اور کچھ سپاہی جنگل میں موجود ایک بزرگ عالم کے پاس پہنچے۔ یہ بزرگ عالم اپنے وقت کے بے حد پہنچے ہوئے عالموں میں سے ایک تھے۔ یہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مگن رہتے تھے۔ بادشاہ زبیر نے ان کے بارے میں ایک گاؤں کے بزرگ سے سنا تھا کہ وہ بے حد پہنچے ہوئے عالم ہیں اور اللہ کے بے حد قریب ہیں، جس پر بادشاہ نے ان سے ملنے کا ارادہ کیا۔ جب وہ اس بزرگ عالم کے پاس پہنچے تو انہوں نے انہیں ساری کی ساری بات بتائی، جس پر اس بزرگ عالم نے کہا، یہ لعنت اس کھنڈر سے جڑی ہوئی ہے جہاں ایک ٹوٹا پھوٹا محل ہے۔
مگر ہزاروں سال پہلے وہاں تمہارے آباء و اجداد کی حکمرانی تھی، مگر تاریخ میں اس کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ یہ بات بادشاہ نے اس عالم سے پوچھی، جس پر اس عالم نے کہا، کیونکہ یہ ایک خوفناک حقیقت تھی جسے چھپایا گیا۔ بہت سالوں پہلے تمہارے آباء و اجداد کے دور میں ایک جادوگرنی آئی تھی جو امر ہونے کے لیے لوگوں کی قربانی دیا کرتی تھی۔ جب تمہارے آباء و اجداد کو پتہ چلا کہ وہ ایسا گھنونا کام کر رہی ہے تو انہوں نے اسے زندہ جلا دینے کا حکم دیا، مگر وہ مرنے کے بجائے ایک عفریت میں تبدیل ہو گئی۔ پھر اسے کیسا روکا گیا؟ بادشاہ نے عالم سے سوال کیا۔ اس وقت کے ولی اللہ نے جو ایک خاص عمل کر کے اسے ایک شیشے کے کڑے میں قید کر دیا تھا، اور وہ کڑا کھنڈر میں چھپا دیا تاکہ وہ دوبارہ آزاد نہ ہو سکے، مگر اب کڑا کمزور ہوتا جا رہا ہے اور وہ عفریت دوبارہ بیدار ہو رہی ہے۔ سلطان زبیر کی مٹھیاں بھج گئیں اور وہ غصے میں عالم سے بولے کہ اب بتائیے ہمیں آگے کیا کرنا ہوگا؟ جس پر ان عالم نے کہا، تمہیں اس کھنڈر سے وہ کڑا نکال کر میرے پاس لانا ہوگا تاکہ میں اسے دوبارہ قید کر سکوں۔ یہ سننے کے بعد بادشاہ نے پوری سلطنت میں ڈھنڈورا پٹوا دیا کہ جو بھی اس کنگن کو لے کر بادشاہ کے پاس آئے گا اور اس عالم کے پاس لے کر جائے گا، اسے بے حد انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ ہوتے ہوتے یہ بات حماد تک پہنچ گئی۔ حماد نے اس سفر پر جانے کا ارادہ کیا۔ حماد کی بیوی جانتی تھی کہ یہ سفر بے حد مشکلات سے بھرا پڑا ہے، اس لیے اس نے حماد کو جانے سے منع کیا، لیکن حماد جو کہ ہر وقت ہر ایک انسان کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتا تھا، اس بار ہی تو مسئلہ پوری ریاست کا تھا تو وہ پیچھے کیسے رہ سکتا تھا؟ اس لیے اس نے اپنے سفر جاری رکھنے کا ارادہ کیا اور اپنی بیوی کو تسلی دی کہ وہ جلد ہی اس مسئلے کو حل کر کے واپس لوٹے گا۔ حماد نے اپنا سفر شروع کیا اور چلتے چلتے گھنے جنگل میں پہنچ گیا۔ اسے گھنے جنگل میں جھاڑیوں کے پیچھے ایک پرانا کھنڈر نظر آیا۔ جیسے ہی وہ کھنڈر کے پاس پہنچا، وہاں اسے ایک پتھر کا بنا ہوا شیر نظر آیا۔ جیسے ہی اس نے شیر کے پاس سے گزرنے کی کوشش کی، شیر فوراً سے زندہ ہو گیا اور پتھر کا شیر ایک بڑی دیوار بن کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ حماد تھوڑا سا گھبرایا، لیکن اس نے اپنے قدم پختہ رکھے اور شیر نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تم سچے ہو اور سچائی کی راہ پر چلنے والے ہو تو میرے سوالات کا جواب دو۔ جس پر حماد نے اطمینان کا اظہار کیا۔ پھر شیر نے کافی سارے ایمان سے بھرے سوالات حماد سے پوچھے۔ حماد کیونکہ سچائی کا پیکر تھا، اس لیے اس نے اس شیر کے سارے سوالات کے جوابات بالکل آسانی سے دے دیے، جس پر شیر نے اسے آگے جانے کا حکم دیا۔ شیر نے اسے یہ بھی کہا کہ آگے کا راستہ مزید دشوار ہے، اس لیے اسے ہر قدم پہ دھیان سے کام لینا ہوگا۔ حماد نے شیر کی بات کو غور سے سنا اور اپنا آگے کا سفر شروع کیا۔ آگے چل کر اسے ایک اندھیرے کمرے میں بہت ہی چمکدار شیشے کے کنگن نظر آئے۔ اس نے جیسے ہی اس کنگن کو دیکھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی کنگن ہے جس کے بارے میں بادشاہ نے بتایا تھا کہ وہ کنگن ہر حالت میں عالم کے پاس پہنچانا ہے۔ حماد چمکدار شیشے کے کنگن کو کچھ دیر گھورتا رہا۔ وہ ایک پراسرار روشنی سے جگمگا رہا تھا، جس کی چمک بوسیدہ دیواروں پر عجیب و غریب سائے ڈال رہی تھی۔ اس نے کنگن کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن جیسے ہی اس کی انگلیاں کنگن کی سطح کو چھونے ہی والی تھیں، ایک سرد سرگوشی پوری عمارت میں گونج اٹھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری نیند میں خلل ڈالنے کی؟ اچانک کھنڈرات میں ہوا زور سے چلنے لگی اور فضا بوجھل ہو گئی۔ دیواریں لرزنے لگیں، دراروں سے مٹی جھڑنے لگی اور ایک خوفناک موجودگی پورے ماحول پر چھا گئی۔ حماد کا دل اسے بھاگنے کا کہہ رہا تھا، لیکن وہ اپنی جگہ جمع رہا۔ کنگن کو مضبوطی سے
थामे रखा उसने, क्योंकि वो जानता था कि वो सच पर है और जो शख्स सच और हक पर चलता है अल्लाह ताला उसकी मदद जरूर करते हैं। सरगोशी एक जोरदार चीख में बदल गई और हमाद की आंखों के सामने एक स्याह होला बनने लगा। वो एक खौफनाक औरत थी जिसकी आंखें खोखली थीं। उसके लंबे स्याह बाल धुएं की मानद लहरा रहे थे और उसके लबों पर एक मंतर खौफनाक तबस्सुम की सूरत में जारी था, जो हमाद के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। तुमने मुझे आजाद कर दिया और अब तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना होगा, उस औरत ने ऊंची आवाज में हमाद से मुखातिब होकर कहा। हमाद, जो कि एक समझदार इंसान था, उसे मालूम था कि उसे जल्दी ही कुछ करना होगा। उसे बुजुर्ग आमिल के वो अल्फाज याद आए कि ये कंगन ही वो वाहिद शय थी जो उस औरत को कैद रखे हुए थी। अगर ये उसके हाथ से निकल गया तो उम्मीद की कोई किरण बाकी न रहेगी। मैंने तुम्हें अभी आज़ाद नहीं किया, हमाद ने पुरसकून लेकिन मजबूत और गरजदार आवाज में उस औरत से मुखातिब होते हुए कहा। तुम अब भी इस कंगन की कैद में हो और मैं इसे यहाँ से बहुत दूर ले जाने का इरादा रखता हूँ, और अल्लाह ने चाहा तो मैं इसे यहाँ से बेहद दूर ले जाऊंगा, जिसके बाद मैं देखता हूँ कि तुम मुझे कैसे रोकती हो। शैतानी औरत ने एक खौफनाक कहका लगाया। नादान इंसान, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बचकर यहाँ से निकल सकते हो? मेरी बद्दुआ तुम पर आ चुकी है। तुम्हारी सल्तनत में भड़कने वाली आग सिर्फ शुरुआत है। जल्द ही जब मैं इस कंगन की कैद से आजाद हो जाऊंगी, जिसमें कुछ ही दिन रह गए हैं, तो मैं सब कुछ जलाकर राख कर दूंगी। हमाद जानता था कि उसे किसी भी हाल में ये कंगन बुजुर्ग आलिम तक पहुंचाना ही होगा। इससे पहले कि बहुत देर हो जाती, वो मुड़ा और खंडरात से बाहर भागने लगा, मगर पीछे से औरत का शैतानी कहका उसके कानों में गूंज रहा था, जैसे वो अभी भी उसका पीछा कर रही हो और जल्द ही वो उसे पकड़ लेगी। लेकिन हमाद भरपूर मजबूती के साथ और दिल में सिर्फ अल्लाह का डर लिए और अपनी रियासत को बचाने के लिए भागता रहा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसे ही वो खंडर से बाहर निकला, पत्थर के शेर की आंखें दोबारा चमकने लगीं। पत्थर के शेर ने उससे मुखातिब होते हुए कहा, तुमने कंगन ले लिया है, अब इसे दोबारा मुहर बंद करने तक रुकना मत और जितना तेज भाग सकते हो भागो। शेर गरजा और फिर वहीं धूल में बिखर गया। हमाद के पास वक्त जाया करने का मौका न था। वो जंगल की घनी झाड़ियों में बिजली की रफ्तार से दौड़ने लगा। उसके पीछे तेज हवा चीख रही थी, सरगोशियां और आहें उसके कानों में गूंज रही थीं। दरख्तों के दरमियान साए हरकत कर रहे थे, जैसे कोई उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हो, मगर वो चालाकी से बचता और आगे बढ़ता गया। बिल आखिर वो बुजुर्ग आलिम के गार तक पहुंच ही गया। पसीने में शराबूर और सांस फूली हुई बूढ़ा बुजुर्ग आलिम पहले ही इसका इंतजार बेसब्री से कर रहा था। उसके चेहरे पर संजीदगी छाई हुई थी, जैसे वो किसी बेहद बड़ी मुसीबत का सामना करने की तैयारी कर रहा हो। तुमने अच्छा काम किया हमाद, लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई, बुजुर्ग आलिम ने हमाद से मुखातिब होते हुए कहा। बुजुर्ग आलिम ने हमाद से वो कंगन लिया और उसको एक मुकद्दस दायरे के बीच रखा, जिस पर कदीम जादुई निशान बने हुए थे। वो बुलंद आवाज में मंत्र पढ़ने लगा और जैसे ही उसने अपने हाथ उठाए, जमीन से एक सुनहरी रोशनी फूटने लगी। अचानक एक भयानक चीख फिजा में गूंजी और शैतानी औरत दायरे के बाहर नमूदार हुई। शिद्दत से तड़प रही थी और वो बार बार यही कह रही थी, नहीं, तुम मुझे दोबारा कैद नहीं कर सकते, मैं कभी कैद नहीं रहूंगी। इतने सालों के बाद मैं इस कंगन से निकलने की बिल्कुल करीब हूँ, अब तुम मुझे दोबारा कैद नहीं कर सकते। बुजुर्ग आलिम की आवाज़ मजीद बुलंद हो गई और उन्होंने ऊंची ऊंची आवाज़ में कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया। जमीन लरजने लगी, रोशनी मजीद तेज हो गई। औरत का बेहोला चेहरा आहिस्ता आहिस्ता कंगन की तरफ खींचा जाने लगा।
وہ اذیت میں تڑپ رہی تھی، اس کا جسم بل کھا رہا تھا۔ حماد نے حیرت سے یہ منظر دیکھا۔ آہستہ آہستہ وہ عورت مکمل طور پر کنگن کے اندر قید ہو گئی اور اس کی چیخیں مدھم ہو گئیں، یہاں تک کہ ہر طرف مکمل خاموشی چھا گئی۔ روشنی غائب ہو گئی، فضا پرسکون ہو گئی۔ کنگن زمین پر بے جان پڑا تھا اور اس کی چمک مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ بزرگ عالم نے احتیاط سے کنگن کو اٹھایا اور اس نے کہا کہ الحمدللہ، وہ چڑیل دوبارہ اب اس کنگن میں قید ہو چکی ہے۔ حماد نے گہرا سانس لیا، جیسے اس کے کندھوں سے ایک بھاری بوجھ ہٹ گیا ہو۔ کیا وہ کبھی واپس آ سکتی ہے؟ حماد نے بزرگ عالم سے پوچھا۔ بزرگ عالم نے سنجیدگی سے جواب دیا، جب تک یہ کنگن چھپا رہے گا نہیں، میں اسے ایسی جگہ لے جاؤں گا جہاں کوئی بھی اسے کبھی پا نہ سکے۔ حماد نے سر ہلایا اور اس کے دل میں سکون کا احساس تھا۔ وہ اپنی سلطنت کو ایک بہت بڑی آفت سے بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جب وہ گھر پہنچا تب تک پورے گاؤں میں حماد کے چرچے جاری ہو چکے تھے۔ سب لوگوں نے حماد کی بات ہی کرنی شروع کی ہوئی تھی۔ ہوتے ہوتے یہ بات اس کی بیوی تک بھی پہنچ چکی تھی۔ جیسے ہی حماد گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے اللہ تعالیٰ کا بے حد شکریہ ادا کیا اور اس نے حماد سے کہا کہ تم صرف ایک لکڑہارے نہیں بلکہ تم تو ہماری پوری سلطنت کے ہیرو ہو۔ اگلے دن بادشاہ اکرام نے اسے اپنے دربار میں بلایا اور حماد سے مخاطب ہوتے ہوئے بادشاہ نے کہا، تم نے نہ صرف سلطنت کو بچایا ہے بلکہ ہماری ریتی رواج اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی بے حد اچھا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ تمہاری اس ہمت اور اس نیک کام کے بدلے میں آج سے تمہیں اپنے شاہی دربار میں اپنا خاص مشیر تعینات کرتا ہوں۔ اب سے تم ایک عام لکڑہارے نہیں بلکہ ہماری سلطنت کے ایک معزز اور اچھے انسان بن چکے ہو۔ حماد نے عاجزی سے سر جھکایا، میں نے صرف اپنا فرض نبھایا ہے حضور، میں نے کسی دولت کے لیے یا کسی انعام کے لیے یہ سب نہیں کیا۔ لیکن پھر بھی بادشاہ نے حماد سے اصرار کیا کہ وہ اب سے دربار میں ان کا ایک اہم مشیر بن کر سلطنت کے مزید کاموں میں بھی اپنے فرائض سر انجام دے۔ حماد نے اس پر رضامندی ظاہر کی اور اب وہ اپنے دماغ کا استعمال سلطنت کو آگے بڑھانے کے لیے کرنے لگا۔ یوں سلطنت ایک بار پھر محفوظ ہو گئی، کھیت ہرے بھرے ہو گئے، لوگ خوشحال ہو گئے اور حماد جو کبھی ایک عام لکڑہارا تھا اب نہ صرف بادشاہ کا ایک خاص مشیر تھا بلکہ ایک ایسا شخص بھی بن چکا تھا جس کی بہادری اور عقل مندی کی داستانیں نسلوں تک سنائی جانے لگیں۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آپ حق اور سچ کے راستے پر ہوتے ہیں تو آپ کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا، جھوٹ کبھی چھپتا نہیں اور سچ ہمیشہ غالب آ کر رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنی غرضوں کو چھوڑ کر دوسروں کی مدد کرنے کے لیے اور دوسروں کا اچھا سوچنے کے لیے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرتا ہے اور پھر اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی خوشنودی عطا کرتا ہے اور آپ کے لیے ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ حماد بھی اگر یہ سوچتا کہ ایک خطرناک چڑیل کا سامنا وہ کیوں کرے، وہ تو ایک لکڑہارا ہے اور وہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہے، تو شاید وہ مصیبت ان کی پوری ریاست کو تباہ کر دیتی۔ لیکن ایک شخص کی بہادری اور ہمت کی وجہ سے ان کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور وہ اس چڑیل کو قید کرنے میں دوبارہ کامیاب ہو گئے۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی بے حد پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور کامنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بے حد معنی رکھتی ہے۔ آپ اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں کامنٹس میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ہم اپنی بھرپور کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے ایسی ہی کہانی لائی جائے جیسی آپ کو پسند ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔
آپ کے ایک سبسکرائب سے ہماری بے حد حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہم آپ کے لیے مزید ایسا کانٹینٹ لانے کے لیے بے حد کوشاں رہتے ہیں۔ آپ کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ایسی ہی سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔